باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. کل ہم نے بات کی یعنی وقف، رموز اوقاف کی، وقف کی تعریف، پھر اس کی جو 5 مشہور اقسام ہیں: وقف لازم، وقف مطلق، وقف جائز، وقف المرخص بوجہ اور وقف المرخص ضرورہ. تو یہ تمام ناظرین ہم نے ان کی تعریفات امثال کے ساتھ بیان فرمائی. پھر اس کے بعد ناظرین رموز اوقاف کی طرف ہم آئے کہ میم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تا یہ کس کا مخفف ہے، سکتہ کسے کہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اب کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں وصل کر کے یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن ملا کر نہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر زا لکھا ہوا آتا ہے. ہم نے کہا نا کہ میم وقف مطلق کی شارٹ فارم ہوتی ہے، وہاں رکنا بہتر ہوتا ہے. تو اور جو ہے بلکہ میم وقف لازم کی شارٹ فارم ہوتی ہے، وہاں رکنا ضروری ہوتا ہے. اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم، تو وہاں رکنا بہتر ہوتا ہے. سکتہ اس طرح ٹھہرا جائے کہ سانس نہ ٹوٹے، اور پورے قرآن کریم میں 7 مقامات پر یہ علامت موجود ہے، اور یہاں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے. لا اس کا مطلب ہے کہ یہاں ضروری نہیں. اور ناظرین جب لا جو ہے وہ جو 5 اردو میں لکھتے ہیں نا، اس طرح نشان کے ساتھ ہو، یا 2 چشمی ہا جو ہوتی ہے اس کے جو ہے وہ بغیر ہو، تو پھر ملا کر پڑھنا ضروری ہے. اگر ان کے ساتھ ہو تو ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن ملا کر نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. زا جو ہے یہ وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے. اور ناظرین یہاں پر کیا مطلب ہے کہ وقف کرنا جائز ہے لیکن ملا کر پڑھنا اولا ہے. جیم ہے اور جو ہے وہ زا ہے. ناظرین یہ وقف جائز اور مجوز کی شارٹ فارم ہے. وقف کرنا جائز ہے لیکن ملا کر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. صاد لام یا یہ چھوٹی یا وصل کر کے یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے. جہاں کف لکھا ہو اس کا معنی ہے کہ وقف کرنا اولا ہے. کف لکھا ہو تو وقف کرنا اولا ہے، لیکن اگر وقف نہ کیا جائے تو بہرحال ناظرین گناہ گار بندہ نہیں ہوگا، معنی میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. صاد لام اس کا مطلب ہے ملاؤ، سل ملاؤ، تو یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا بہتر ہے. 5 لکھا ہوا ہو اردو میں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے وقف یا وصل میں اختلاف ہے، تو وقف کیا جائے تب بھی جائز ہے، نہ کیا جائے تب بھی جائز ہے. اور 2 چشمی جو ہا ہے، وقف اور وصل یہاں پر دونوں جائز ہیں، یعنی ملا کر پڑھا جائے تب بھی جائز ہے، رکا جائے تب بھی جائز ہے. اور جیم وقف کرنا جائز ہے. صاد وقف کی رخصت ہے، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے لیکن وقف کی رخصت بھی بہرحال موجود ہے. قرآن مجید میں جب ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے تو وہاں رکوع کی علامت عین لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رکوع اس وقت چل رہا ہے، کنٹینیو ہے، وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں کل 558 جو ہیں وہ رکوع ہیں. اور ناظرین یہ علماء اب اس معاملے میں اس موضوع پر خاموش ہیں کہ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی. قرآن مجید میں سورتوں کے اسماء اور آیتوں کی تعداد لکھنے کا بھی پہلے رواج نہیں تھا، بعد میں ہوا تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو. اتنی آیات پڑھ لیں، اتنی صورتیں پڑھ لیں. اس کے ساتھ ناظرین حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں اس کا بکثرت رواج ہے اور علماء سلف کی اتباع کرنا جو ہے وہ
اولا ہے، اور قرآن مجید میں صورتوں کے اسماء اور آیات کی تعداد لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا فتاوی عالمگیری میں کہ ایک نیا کام ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اور کتنے ہی کام ایسے نئے ہیں اور وہ بدعت حسنہ ہیں، اور کتنی چیزوں کا حکم زمان اور مکان کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ہر چیز ایسا کہ یہ پہلے نہیں تھا، دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ رکوع کے نشانات، رکوع کی تعداد، آیات کی نشانات، رموز اوقاف بعد میں آئے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو اچھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے کہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور تا قیامت ناظرین جو پڑھے گا اسے تو ثواب ملے گا، لیکن اس کا ثواب بھی جو ہے وہ جس نے اس معاملے میں محنت کی ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ ایجاد کیا ہے تو اسے بھی انشاءاللہ ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ ناظرین آج یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ مزید قرآن کریم کے جو قرآن کریم کی انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ علی شیء پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شیء پڑھا جائے گا، حمزہ کو ساکن کریں گے، اور طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ ضلال البعید پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ضلال البعید پڑھا جائے گا، اور چونکہ دال ساکن ہوگا، حرف کلکلہ ہے، تو یہاں آواز وقف کی صورت میں لوٹتے ہوئے محسوس ہونی چاہیے۔ بعید غلط، بعید بعید اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 18 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 18 یعنی 18 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے ناظرین، لا ایک کلمہ، یقدرون دوسرا، اور من تیسرا، ما چوتھا، کسبو پانچواں، علا چھٹا، شیئن ساتواں، ذالکا آٹھواں، پھر ہوا نواں، الضلال دسواں، البعید 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا یقدرون، یقدرون، لا یقدرون، یہاں پر آپ دیکھیں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا، تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ لا یقدرون، من علیحدہ، ما علیحدہ، یہاں پر ناظرین نون ساکن کو میم کے ساتھ ملایا ماں کی، اور میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ اسے من ما نہیں پڑھیں گے بلکہ مم غنے کے ساتھ میم کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ کسبوا علی شیء، کسبوا علی شیء، یہاں وقف کریں گے تو علی شیء پڑھا جائے گا۔ ذالک ہوا الضلال البعید، ذالک میں ذال پر کھڑا زبر ہے تو ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہوا میں واو پر زبر ہے، اس سے الضلال کے داد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ داد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو یہاں هو الضلال نہیں، هو الضلال، ضلال میں لام پر کھڑا زبر ہے تو لام کھڑا زبر لا اور لام الف لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ضلال میں لام پر پیش ہے، آخری لام پر، اس سے البعید کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہاں وقف کریں گے تو بعید پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یقدرون، مما کسبوا،
علی شیء ذالک هو الضلال البعید۔ یہ آیت نمبر 18 ہے ناظرین، 18 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں اسماء، کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے ماں، پہلا اسم ہے ماں، دوسرا اسم شیء، تیسرا ذالکا، چوتھا ہوا، پانچواں الضلال، چھٹا البعید۔ پہلا ماں اور دوسرا شیئن، تیسرا ذالکا، چوتھا ہوا، پانچواں الضلال، اور چھٹا البعید۔ ناظرین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا جو فعل ہے یقدرون، اور دوسرا فعل یہاں پر نظر آ رہا ہے کسبو۔ پہلا یقدرون، دوسرا کسبو۔ یقدرون اور کسبو۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا لا، دوسرا من، تیسرا علا۔ تو تین حروف یہاں پر موجود ہیں، لا، من اور علا۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کلمات کتنے ہیں، 6 اسماء، 2 افعال، 6 اور 2 8 اور 3 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ماں۔ ماں ناظرین اس میں موصول ہے، اور یاد رکھیں کہ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اور ناظرین یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جس سے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ شیئن، شے کا معنی کوئی چیز، کوئی شے، اور شے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اشیاء اس کی جمع ہے۔ ناظرین شے ایک چیز، اشیاء بہت سی چیزیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ شیء اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دونوں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ کم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور شیء کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ ہے ذالکا۔ ذالکا اسم اشارہ ہے، عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ قریب مذکر کے لیے ھذا، اور قریب مؤنث کے لیے ھذہ، بعید یعنی دور مذکر کے لیے ذالکا، اور دور مؤنث کے لیے تلکا۔ اور یاد رہے ناظرین کہ ذالکا آتا دور کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات کوئی عظیم الشان شے ہو جو سامنے ہو تو اس کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے بھی بعض اوقات قریب شے کے لیے بھی ذالکا استعمال ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں، جیسے کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہو، یہ وہ شخصیت ہے، وہ تو دور کے لیے ہے،
ٹھیک ہے نا. ہم بھی اردو میں یہ قریب کے لیے وہ دور کے لیے, تو یہ تو قریب ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ کتاب ہے, تو اس کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے. ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں, منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس الضلال کہتے ہیں ناظرین گمراہی کو. ضلال گمراہی, بعید دور, قریب قریب بعید دور. اور بعید عام طور پر ناظرین اردو میں بھی ہم استعمال کیا کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. یقدرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اس کا معنی ہے وہ قابو پاتے ہیں یا وہ قابو پائیں گے. اور یہاں پر لا ہے, لا حرف نفی ہے, فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے, نفی کا معنی دیتا ہے. لا یقدرون وہ قابو نہیں پائیں گے. کسبو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اس کا معنی ہے انہوں نے کمایا یا ان سب نے کمایا. کسب یکسبو کسبن, کسب حلال ہم کہتے ہیں نا. کسب حلال کا مطلب کیا ہے؟ حلال کمانا. تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. لا جو ہے حرف نفی ہے اور یہ عام طور پر فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. پھر اس کے بعد ہے من کا معنی ہے سے, اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد علا ہے, استعلاء کے لیے آتا ہے, یعنی بلندی کے لیے آتا ہے, اس کا معنی پر یا اوپر, ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. 11 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کی جاتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 شے اشیاء, نمبر 2 بعید, نمبر 3 کسبوں میں کسب, اور نمبر 4 من میں منوان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. لام الف زبر لا, یا قاف زبر یک, دال زیر دی, را واو پیش رو نون زبر نا, لا یقدرون میم نون میم زیر میم, اور اسے میم زیر میم بھی پڑھ سکتے ہیں. میم الف زبر ما, میم ما, کاف زبر کا, سین زبر سا, با واو پیش بو, کسبو, عین زبر آ, لام کھڑا زبر لا علا, شین یا زبر شی, حمزہ 2 زیر ان, شی ان, یہاں وقف پڑھیں گے تو شی پڑھیں گے. ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا, لام زیر لی, کاف زبر کا, ذالکا, ہا پیش ہو, واو دو زبر ود, دو زبر دو, لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا, لام پیش لل, ہوا الضلال, با زبر با, عین یا زیر عی, دال پیش دو, بعیدو, یہاں وقف پڑھیں گے تو ہوا الضلال البعید ویسے پڑھیں گے, اور وقف کی صورت میں ہوا الضلال البعید پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے, ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ, جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ, جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی, ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف, لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب. لا نہیں, یقدرون وہ قابو پائیں گے, لا یقدرون وہ قابو نہیں پائیں گے, من سے, ما اس سے جو, کسبو انہوں نے کمایا, علا پر, شیئن کسی چیز, ذالکا یہ ہے, ہوا وہ, الضلال گمراہی, البعید دور. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال
لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ناظرین جو ہماری تفسیر جو چل رہی ہے وہ آیت نمبر 7 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ ناظرین، شکر کی تعریف بھی ہم نے بتائی کہ اور پھر ہم نے اس کے ساتھ حمد اور شکر کے درمیان جو ڈیفرنس کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ شکر جو ہے وہ دل سے کسی نعمت کا تصور کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ بھی شکر ہے، اور پھر اسی طریقے سے زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف بیان کرنا، یہ بھی شکر ہے، اور اعضاء کے ذریعے اس کی فرمانبرداری کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اس کے اگینسٹ اگر اب چلے جائیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں لیکن ہمیں بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے دل میں نعمت کا تصور کرنا، اظہار کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے، اس کی تعریف کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے، اس کا شکر ادا کرنا، اور اعضاء کے ذریعے اس کی فرمانبرداری کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اور اس کے اگینسٹ اگر آپ چلے جائیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور ہی نہ ہو تو یہ بھی ناشکری ہے، زبان سے اظہار بھی نہ ہو تو یہ بھی ناشکری ہے، اور اعضاء سے نافرمانیاں ہوں تو یہ بھی ناشکری ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے، ہم کھاتے اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ میں عطا فرماتا ہے، اور پھر ہم اس کی نافرمانیاں کریں تو ناظرین پھر بھی کہیں کہ مولا تو ہمیں دے، ہمیں عطا فرما، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر ہم نے پھر حمد اور شکر کے مابین جو فرق ہے، ڈیفرنس ہے، وہی بتایا کہ حمد جو ہے یوں سمجھ لیں کہ حمد اور شکر میں یہ فرق ہے کہ حمد کا تعلق نعمت سے نہیں ہوتا بلکہ حمد عام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نعمت ہو نہ ہو مولا تیری حمد ہے۔ اور شکر میں شکر کا جو تعلق ہے وہ نعمت کے ساتھ ہے، نعمت عطا ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل فرمانا، اور ایک ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ احسان کرنا، تو اس میں بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ ایسا بگاڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ ان کا کام کر لیں تو وہ ایسا آپ کو یعنی محسوس کروائیں گے، ظاہر کریں گے جیسے انہوں نے آپ پر احسان کیا کہ آپ سے کام لیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بالکل عجیب سا منہ بنا کر، اور شکریہ کا لفظ ان کے منہ پر زبان پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا کام آپ کر دیں پھر بھی وہ شکریہ ادا کریں گے جھک کر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ناظرین یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے جو شخص لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے شکر کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دے، کہتے ہیں نا یار یہ بندہ احسان فراموش ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں احسان فراموشی گالی ہے جس کو ظرف والا بندہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، بہت بڑی بات ہے احسان فراموشی۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ جو لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہو اور ان کی نیکیوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو تو وہ اپنی عادت اور طبیعت کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرے گا اور نہ شکری کرے گا۔ تیسرا معنی یہ کہ جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے بھی پھر بھی وہ اس طرح ہے جس سے اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس حدیث کے تینوں معنی ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کیے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم میں شکر کے متعلق فرما رہا ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ سورہ ملک آیت نمبر 23۔ آپ کہیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔
سورہ نحل کی آیت نمبر 78 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے نہ تھے, تمہیں کان اور آنکھیں اور دل بنائے تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. سورہ یونس کی آیت نمبر 60 بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کے اہل مال اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے وہ بندہ کہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو موت کے سوا ان نے کوئی آفت نہیں دیکھے گا. داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب کیا تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ لمبی رات تک تیرا ذکر کیا؟ اللہ عز و جل نے وہی فرمائی کہ ہاں مینڈک نے. پھر اللہ نے فرمایا کہ آل داؤد شکر ادا کرو, میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں. حضرت داؤد نے کہا کہ میرے رب میں تیرے شکر کی کیسے طاقت رکھ سکتا, تو مجھ پر نعمت فرماتا ہے, پھر اس نعمت پر نعمت فرماتا ہے, تو مجھ پر مسلسل نعمتیں فرماتا ہے, میں اس کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ داؤد اب تم نے مجھے پہچان لیا جو پہچاننے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے. کبھی بھی ناظرین ایسا نہ ہو کہ ناشکری بلکہ دل میں کوئی خیال نہ ہے, بلکہ ہر وقت یہ کہیں کہ مولا تو نے جو ہمیں عطا فرمایا ہم اس قابل نہیں تھے, تو نے ہمیں بہت کچھ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا. شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ نعمتیں آپ کے ساتھ رہیں گی. قرآن اور احادیث کریمہ کے مطابق شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں پھر چلی جاتی ہیں, پھر واپس نہیں آتی. اللہ رب العالمین ہم پر اپنی نعمتوں کی بارشیں فرمائے, رحمتوں کا نزول فرمائے. ناظرین چلتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ, بلکہ لاسٹ سیگمنٹ ہی ہے, تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. یہ قرآن سب کے لیے ناظرین, اور اس وقت اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز ڈائل کیجئے, نمبرز کو جوائن کیجئے, ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے, یہی بہت دور کی گمراہی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاکستان سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے, یہی بہت دور کی گمراہی ہے. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. ترجمہ, انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے, یہی بہت دور کی گمراہی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بہت جلدی میں نہ ہو سکیں گے, بہت زیادہ جلدی میں آپ, اور ہماری آواز بالکل نہیں سن رہی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں کیا کروں, لیکن سنایا بہرحال آپ نے جو بھی سنایا اچھا سنایا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاکستان سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے, یہی بہت دور کی گمراہی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ نوپر سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے اس سے پہلے 4 بجے سے لائیو
اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔